ناظرین، انسان کو اللہ اور رب العزت نے اشرف المخلوقات پیدا کر کے عقل و فہم سے نوازا، اور پھر انسان نے سائنس کو اپنا زیور بنا کر علم و فن میں کمال مہارت حاصل کی۔ ناظرین، چاند پر قدم جمانے، ستاروں میں کمنتیں ڈالنے اور مریخ پر زندگی کے آثار ڈھونڈنے کے بعد کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایسی جدت کو چھونے لگا کہ روبوٹک ٹیکنالوجی ہوتا ہوا آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ تک پہنچ بھی انسانی جستجو کا سفر ختم نہیں ہوا، اور حضرت انسان نے مصنوعی بارشیں تب برسانے تک بادلوں کو بھی اپنے تابع کر لیا۔ میڈیکل سائنس کے ترقی کر کے صرف انسان کی اوسط عمر میں اضافہ کر لیا گیا، بلکہ مصنوعی نسل کشی سے بچے تک پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی۔ ناظرین، جدت کے سفر میں بہرا انسان کی قدرت کے مد مقابل آیا، اور قدرت سے ٹکر ہمیشہ ہی انسان کی تباہی اور برباد ثابت ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج ہم آپ کو ایک ایسے روسی سائنسدان کے بارے میں بتائیں گے جس نے بندریا کے پیٹ سے انسانی بچہ پیدا کر کے دنیا کا مضبوط ترین اور پھرتیلا انسان پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، اور قدرت نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر لیں۔ ناظرین، اس روسی بایولوجسٹ اور سائنسدان کا نام ایلیا ایونوف تھا۔ ایونوف روس کے شہر کشگوانی کے شہر شگری میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے 1896 میں خارکو یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور 1907 میں مکمل پروفیسر بن گیا۔ ناظرین، 20ویں صدی کے آغاز میں ایونوف نے مصنوعی خوراک اور گھوڑوں کی افزائش کے لیے ایک کھاد کا عملی استعمال مکمل کیا، جس کے نتائج اس وقت بہت سنسنی خیز تھے، اور ایونوف کے اس اسٹیشن پر دنیا کے کئی حصوں سے گھوڑے پالنے والے اکثر آتے تھے۔ سوویت سائنسی دنیا میں ایک عام سیاسی تبدیلی کے دوران ایونوف اور ابتدائی تحقیق اور تجربات میں شامل کئی سائنسدان اپنے عہدے کھو بیٹھے۔ 1930 کے موسم بہار میں ایونوف میں اپنے ویٹرنری انسٹیٹیوٹ میں سیاسی تنقید کی زد میں آئے۔ آخر کار 13 دسمبر 1930 کو ایونوف کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے 5 سال کی جلاوطنی کی سزا کی گئی، جہاں اس نے 20 مارچ 1932 کو فالج سے مرنے تک کا ویٹرنری زوالوجی انسٹیٹیوٹ میں کام کیا۔ ناظرین، اس روسی سائنسدان ایونوف کو آج دنیا پاگل سائنسدان کے نام سے جانتی ہے۔ یہ فالج کے مرض میں مبتلا ہو کر اور ذہنی مریض ہو کر ملا۔ اس نے 1896 میں خارکو یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور ویٹرنری میڈیسن کے شعبے سے منسلک ہو گیا۔ ناظرین، ایونوف نے مختلف قسم کے جانوروں کے آپس میں ملاپ سے نئے جانور پیدا کرنے کے تجربات شروع کر دیے۔ اس نے ان تجربات سے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی بالکل بھی، لیکن وہ نر جانور سے متفع لے کر مصنوعی طریقے سے مادہ میں رکھنے کا معجزہ قرار پایا، جس سے اس نے بے حد شہرت ملی، اور وہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہی اس شعبے کا لیڈر بن گیا۔ ایونوف نے زیبرے اور گدھی کے معاملات سمیت کئی ایسے تجربات کیے، مگر جس چیز نے اسے پاگل سائنسدان کا لقب دیا وہ اس کی بندریا اور انسان کے ملاپ سے ایک نیا جانور یا انسان پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ اس نے اپنے اس مفروضے کا اظہار 1910 میں آسٹریلیا میں ہونے والی ایک کانفرنس میں کیا تھا۔ تب تک وہ محض اس مفروضے پر سوچ وچار کر رہا تھا۔ بعد میں اس نے اس مفروضے کو کئی تجربات بھی کیے۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب اسٹالن اپنی فوج کو اور ناقابل تصدیق بنانے کی شدید خواہش میں موجود تھا۔ اس سے ایونوف کے اس مفروضے نے خاصا متاثر کیا کہ انسان اور بندریا کے ملاپ سے انتہائی مضبوط، پھرتیلے اور خونخوار فوجیوں پر مشتمل فوج بنائی جا سکتی ہے۔ اس نے 1924 میں ایونوف سے رابطہ کیا اور اس سے کہا، میں ایک ایسا نیا ناقابل شکست انسان بنانا چاہتا ہوں جسے تکلیف کا احساس نہ ہو، جو مزاحمت کرنے والا ہو، اور ہم جس طرح کا کھانا کھاتے ہیں وہ اس سے مختلف چیزیں کھاتا ہو۔ ناظرین، ایونوف کو شاید اسی دن کا انتظار تھا۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے تجربات شروع کر دیے، اس مقصد کے لیے کہ وہ مغربی افریقہ چلا گیا۔ اس کام کے لیے اسے سائنس کے مختلف اداروں کی طرف سے باہری چندہ دیا گیا۔ روسی سائنس اکیڈمی نے اسے $10,000 کے فنڈز دیے۔ سب سے پہلے اس نے انسان کا نقطہ چمپینزی میں رکھ کر اسے حملہ کرنے کی کوشش کی۔
बाद में उसने बंदरिया पर भी ऐसे ही तजुर्बात किए, मगर उसके तमाम तर तजुर्बात नाकाम हो गए और इवानोव के लिए पागल साइंसदान का खिताब छोड़ गए। उन तजुर्बात करने के बाद इवानोव ज़हनी मरीज बन गया और उन तजुर्बात के असर की वजह से इवानोव को फालिज हो गया। उसी फालिज और ज़हनी मर्ज की हालत में इवानोव को जिला वतन कर दिया गया और जिला वतनी की हालत में ही इवानोव तड़प तड़प कर इस दुनिया से चला गया। नाज़रीन, दुनिया भर के साइंसदान कई सालों से बंदर और इंसान की तख्लीक पर कई तजुर्बात और मुशाहिदात करते आ रहे हैं। 2019 में चीनी साइंसदानों ने दावा किया था कि उन्होंने लेबॉर्ट्रीज में इंसान और बंदर का हाइब्रिड मखलूत नस्ल तैयार कर ली है। साइंसदानों का मकसद हाइब्रिड जानवरों के ज़रिए इंसानी अज़ा तख्लीक करना था, जिन्हें इंसानी जानिब अचानक के लिए ट्रांसप्लांट किया जा सके। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक, तहकीकारों का मुताबिक, क्या हाइब्रिड जानवर तख्लीक करना अहम कदम है और वो इस हवाले से बंदर की नस्ल पर तजुर्बात जारी रखेंगे। बंदर और इंसानी हाइब्रिड के तख्लीक की तहकीक में शामिल टीम का कहना था कि उन्होंने बंदर के एम्ब्रियो में इंसानी स्ट्रीम सेल्स दाखिल कर दिए ताकि इंसानी इश्यूज बनाए सके। ताहम इस तजर्बे को उस वक़्त रोक दिया गया जब ये मखलूत अमरीकी एक बच्चे में तब्दील होकर जन्म लेने के करीब पहुंच चुका था। तहकीक में अफगानी साइंसदान भी हिस्सा ले रहे थे जो स्पेन में हाइब्रिड जानवरों की तख्लीक पर आए पाबंदी के बायस चीन में तजर्बात कर रहे थे। उनका कहना था कि इंसान और बंदर के खुलियों के मिलाप से बनने वाले मखलूत बच्चे को दुनिया में लाया जा सकता है। इस अमल के दौरान मखलूत एम्ब्रियो ने उन मोरेसियन जीनियानी तबीयत की गई थी जो एजाज के मुताबिक नशोनुमा को कंट्रोल करते थे। नाज़रीन, इस तजर्बे पर इखलाकी एतराज़ात भी उठाए गए थे क्योंकि इस अमल से इंसानी स्पिन सेल्स हाइब्रिड जानवर के दिमाग में मुंतकिल होने का खदशा मौजूद था, जिससे इंसानी नस्ल तबाह हो सकती थी। नाज़रीन, इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी में चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के मुकाबले बिल्कुल भी नहीं नाकाम हो जाता है। जैसे इवानोव, जिसने इंसान और बंदर के मिलाप का तजुर्बा किया और तारीख़ उसे आज पागल साइंसदान के नाम से जानी जाती है और मुतला होकर और ज़हनी मरीज़ होकर इवानोव का इख्तिताम हुआ। आई होप दोस्तों ये वीडियो हमारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे और भरपूर तरीके से लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो में।